فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ لفظی ترجمہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تھا، جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ یہ آج کی محفل میں محبت الہی کا موضوع تھا، لیکن میڈیا سامنے آ گئی ہے، اس لیے میں موضوع بدل دی۔ سامنے جو شب برأت آ رہی ہے اس سے متعلق کچھ بات بول دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم واجبات ہیں اس کو پورا کرو اور گنگا پورے آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، بلکہ ایک مرتبہ کی کیفیت یہ تھی کہ علماء و حدیث اسی وقت وہ نظم مولائے روم علیہ الرحمن المسلمی میں ہے، سناؤں گا کہ آپ استراحت فرما رہے تھے کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تم اگر ساری رات سو گے میں آپ کی ساری امت کو ڈالوں، آدھی رات آدھی امت، اتنی رات سنتا اور پھر یہ ہوا کیا کہ آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں سے چھپ گئے۔ 3 شبانہ روز رات دن یہاں تک کہ غار میں پہنچے، غار کے قریب چراگاہ تھی، نہیں معلوم تھی جو غار ہے، ایک چراگاہ میں پہنچے اور چرواہے سے پوچھا، مولائے روم نے اس کو نظر کیا ہے، اس کے مفہوم یہ ہے کہ جس کو ہمارا رائی ہمارا نگراں ملا ہے، یعنی حضور کے بارے میں پوچھا تو کہا میرے کچھ نظر نہیں آیا، مگر آج تیسری رات گزر گئی ہے۔ غار کی طرف سے سخت بولنے کی آواز آتی ہے، میں ڈر کے رک جاتا ہوں اور میری بکریاں مینڈیاں اس کی وہ آواز کی طرف سر اٹھا کے دیکھتی ہے، نہیں معلوم کیا ہے پاس پھر کیا ہے۔ اب وہاں تک پہنچے تو آپ اس سے تاریخ سنوایا اور ادھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی مار کے ہوتے ہیں، سر نہیں ہوتا۔ اب ایسے موقع پر یاد آتی تھی سید فاطمہ الزہرا کا کہ جائے باپ کو منوانی ہوتی تو بیٹی کی بات مان لیا کرتے تھے۔ بیٹی کو بلایا گیا، بیٹی کا حال ہے کہ رو رو کے بے حال ہو رہی ہے، لیکن بیٹی کی طرف توجہ نہیں۔ آخر کو یہ ہوا اور وہ جو آپ فرما رہے ہیں اس سے بات سب سمجھ میں آ گئی ہے لوگوں کی کہ معاملہ کیا ہے۔ جو آپ گڑگڑا کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں اپنی امت کے متعلق، سب سمجھ گئے، بیٹی بھی سمجھ گئی ہے۔ اب بیٹی نے یہ کیا کہ اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بولا میرے باپ پر راہ پڑا اور گھر سے یہ بار کا سر جھکانا تھا کہ جبریل نازل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے۔ مولا تعالیٰ نے سیدھا اپنی بندی کے سر کے خاطر آپ کی توبہ استغفار کو قبول
اللہ سے یاد کیا جاتا ہے رونے پر، اور وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ اب ہم اس جناب سے اپنے نفس کی طرف آئیں کہ کیا بات ہے، کیسی رات میں برکت والی نصیب ہوتی ہے، پھر بھی خاطر خواہ ہمارے کو رونا نہیں آتا۔ دیکھو بات دراصل یہ ہے، بار بار یہ کہنے میں آتا ہے، لیکن ذرا کہنے کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ایمان نظر آتی ہوئی چیزوں پر ہے وہ اللہ پر نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کا محض دعویٰ ہے ہمارا۔ اب دیکھیے رحمت قلبی، تم ذرا سوچنا، رونے کے لیے اپنی ظلم سے غلام والا ہے تو رونے کے معاملے میں اب ذرا سوچئے۔ سب کو معلوم ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی فرما برداری میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ وہ معاملے کی یہ گناہ سب عبادات کی عبادات ہے۔ اور اب حال یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں ایک باب رکھا ہے اس خط کا رونے کا، کہ جبریل امین اور میکائیل روئے جا رہے ہیں برسوں سے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اس وقت کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا مولا جب سے ہمارے درمیان میں وہ معلم تو نے ہمارا پڑھانے والا رکھا تھا، اس کو جب میری درگاہ سے دھتکارا ہوا ہم نے دیکھا، اس پر جب لعنت ہوئی، اب ہمارے پاس سے کچھ نہیں رہا سوائے رونے کی کہ پتہ نہیں ہم پر کب تیرا عتاب ہو جائے۔ اب دیکھو کوئی قصور نہیں کرتے اور ان کو رو رہا ہے، ہم قصور کا قصور کرتے ہیں، ہم کو رونا چاہتا ہے۔ تو ہم کیا جواب آنا چاہیے؟ جواب تو یہ آنا چاہیے کہ تمہارے رونے کی ضرورت نہیں، اس نے قصور کیا تھا اس لیے ایسا کیا گیا نہیں۔ جواب آیا تو یہ آیا کہ ہاں تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ہوتے جاؤ۔ دیکھو شیطان بندوں کے اللہ سے متعلق جن کاموں سے ڈرتا ڈرستا ہے، اس میں اللہ کے سامنے رونا بہت ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیطان ملا۔ اب ذرا یہاں ایک بات بتا، کہ شیطان اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اگر کسی کے سامنے آ جائے تو وہ سب ختم ہو جائے۔ یہ سارے عاصموں کا شریر جناتوں کا سردار ہے وہ، جن سے عاملین پریشان ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیوانے پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل اللہ کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ جس طرح کسی چندی کو اٹھا کے پھینک دے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی شیطان کے کام کے پاس ہے نظر آیا، کہا تیرا ہاتھ کیا ہے؟ کہا جنید اس چھوٹی سے مسجد کے ہونے والوں سے میں بہت پریشان ہوں۔ یہ بات ہے کہ وہ اکثر بہت سچی باتیں کرتا ہے، اونچے واقعات میں جب دیکھنے میں آتا ہے تو باتیں سچی ہوتی ہے، تو گھر سے بہت پریشان۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سامان باندھا اور شونی سی طرف نکل گئے۔ جس مسجد کا ذکر کیا اس کا دروازہ کھولنا تھا کہ جو گھٹنوں میں سر لے کر روتے ہوئے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے ان میں سے ایک نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھ کر کہا جنید اس جان باز کی بات بھی بتا رہا، یعنی آپ آئے ہیں ہمارے رونے کی شہرت پر، کیا بڑے رونے والے ہیں، ایسے رونے والے ہیں کہ شیطان ہمارے رونے
اس کی خطاؤں کو معاف کرے اپنی چوکھٹ کی تو اپنی خطا کر چکا ہوگا، اس کے معاف گمان ہے کر کے صحیح عقیدے کے ساتھ کچھ کو آدھا اوپر چڑھا دیے کیا نے اور تلوار نکال کے چوراہے کے اوپر پھیلا دیں۔ پولیس آئی اریسٹ کر دی، دیکھی چلی گئی، نشان غائب ہو گیا، جیل میں ڈال دیے گئے۔ اب جج کے سامنے پہنچائے گئے، واقعہ سنانے والے نے یہاں تک سنایا تھا مجھے کہ جج کے سامنے پہنچائے گئے اور اب جج وکیل سوال کر رہا تو خاموش۔ جب جج نے شکر کیا خاموشی پر کیا تماشائی، کیا کہتا کیا وجہ تھی تلوار باہر نکالی۔ اب یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے۔ جج نے جیسی سوال کیا اور ڈر بتایا جیسا کچھ کہا ہوگا، وہ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس کو رحم آیا اور کہا دیکھ آئندہ ایسا مت کرنا، اور ججمنٹ میں لکھ دیا کہ ایک کیفیت تھی شراب کی جس کی بنا پر اس سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ وہ خود قبول کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرے گا، اور اس کے لیے کرنی کے کچھ الفاظ اس کو چھوٹی کر دی گئی۔ اب بتاؤ میں آپ سے کیا پوچھوں؟ میں اپنے دل سے سوال کروں، شادر شرابی کی طرح کتنے بتاؤ رویا ہو جاتا میرے قدر قلبی کی عادت ڈالو، میرے قدر قلبی کی عادت ڈالو، تنہائی رکھو، رات میں اٹھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اقبال کی قبر پر انوار کی بات شروع۔ اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ رات کے تاروں میں اپنے راز پیدا ہے۔ ایک موقع پر سے ایک شعر نے کہا تھا کہ لندن کی سرد ہواؤں نے، لندن کی برف باری نے مجھ سے تہجد نہیں چھڑا سکی، اللہ، یعنی وہاں بھی میں اس کو غائب ہوں۔ تو اس کی عادت ڈالی اور جوانی سے ڈالی ہے، تو یہ بہت ہی بڑے فیض کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیوں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت دیوان کی سی ہوتی تھی۔ وہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، گھر کو گئے، تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ حنظلہ کی عجیب کیفیت ہو گئی ہے۔ گھر سے چلاتا ہوا باہر نکلا، میں منافق ہوں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، اور دیوانوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو جب صحابہ اتنا دیکھے دائیں لگے تو لوگ دائیں رہے تھے ان کے پاس، لا کے بیٹھا دیا، کیا ہو گیا حنظلہ؟ تم تو یہاں چین سے بیٹھے تھے، یہ بات کیوں تمہارے دل میں آئی؟ ہاں حضور، میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، میرا دل آپ کی طرف لگا تھا، آپ باتیں فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا اور میرا دل لگا ہوا تھا اللہ کی یاد میں، اللہ کی رؤیت میں۔ مگر میں آپ کی باتیں سن کے بعد گھر میں گیا تو تھوڑی دیر میں وہ کیفیت بھلا گیا، اور بال بیوی اور بچوں کا میرے کو خیال زیادہ ہونے لگا۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا میں منافق نہیں ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تھا، میں یہاں ڈر رہا تھا، اور گھر کو گیا تو میں اپنے بال بچوں کی محبت کرنے لگا؟ نہیں حنظلہ، تم اللہ سے امید رکھو،
جو حضور نے فرمایا ہوگا، میں کچھ کوشش کر رہا ہوں اس کی دو بات یعنی کہ سمجھائے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، یہ شکر ہے اللہ کا کہ تم کو ایسا محاسبہ ہے، یہ جانچ پڑتال کی کیفیت ہم میں ہے کیا؟ یہ بتاؤ، جانچ پڑتال کیفیت نہیں ہوتا، محاسبہ ہی جو ہے وہ ہم کو کسی قدر اللہ کی طرف لاتا ہے۔ ہم بے نیاز ہیں، ہم اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، بعض وقت کی اگر استقامت ہو گئی، ادا ہو گئی اور کوئی اس میں رقت کچھ نہیں، مگر ہم کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ رقت کا ایک نسخہ حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم کو بتایا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، اس کو استعمال کیجیے، آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے پیچھے ملک الموت ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ شب برات کے بارے میں جمعہ میں آپ نے سنا کہ وہ جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کھد جاتی ہے، لوگ اپنا مکان بنانے میں مصروف رہتے ہیں، کفن تیار ہو جاتا ہے، لوگ نئے کپڑے خریدنے میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ معاملہ یہاں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے کو زندگی میں ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے یہ کیفیت آئی، اب آپ کے سامنے میں مجرم کی طرح اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ جو کیفیت ہے کیفیت میں سمیٹنا ہوا نہیں ہو پاتی۔ 72-73 کا معاملہ تھا، اس وقت خالی تھا، میں انٹرویو کے لیے مارا گیا اور وہاں تو کچھ نہیں ہوا، وہاں سے نکلے اور ٹرین کے انتظار میں تھا کہ عصر کا وقت ہو گیا، باوجود تھا تو وہ جو پتھر ہوتے ہیں چکنے چکنے، اب میں کیفیت بتا رہا ہوں، آپ یہ نہ سننا نہ میں اپنا قصہ بولنے بیٹھ جاؤں، اس لیے کہ اس کو باندھو، وہی کیفیت بھرنے کے اوپر آئے تک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نیت باندھ دیا اور مجھے پیچھے سے ٹرین کی ویسل ہوئی اور میں نے یہ خیال کر لیا وہ بہت لکڑ چلتی ہے اور میں بالکل کنار پر کھڑا تھا، میں نے خیال کر لیا کہ بس میری آخری نماز ہے، تو بجائے اس بات کے اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں، میرے کو ایک کیفیت ہوئی کہ بس اللہ قبول فرما دے، مگر آواز اس ایسی ہوتی ہے کہ بس آئی تو دوسری طرف سے ڈالی، سلام پھیرنے کا انتظار کیا، وہاں کے آدمی نے عالم میرے پاس میں آیا کہ صاحب آپ نے یہ جگہ نماز کے واسطے کیسے طے کر دی؟ میں نے کہا بھیا وہ صاف ستھری نظر آئی اور آس پاس کی جگہوں سے زیادہ مناسب لگی ہے، میرے ڈائریکشن بھی تھا تو میں کھڑا ہو گیا، تو وہ کہنے ایسی غلطی مت کیا کیجیے، اگر ادھر سے ٹرین آتی تو اب دیکھو ہوتا کیا ہے، ایسا ہوا تو میرا رہن بنا تو بنتا نہیں، کوشش کرنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے۔ اب یہاں کسی وقت واقعہ کو نکال پھر دیکھوں گا، مگر یہ بولتے وقت میرے کو ایک بات کا خیال آ رہا ہے کہ ہمارا حال بس یہ ہے کہ اللہ جنت عطا کر دینا، دوزخ سے بچا لینا۔ تو کسی موقع سے اللہ نے یہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اچھا میں اگر جنت اور دوزخ نہ بناتا تو شاید تم سے یاد ہی نہ کرتے۔ یہ ہم عام آدمیوں
تصوف کے معاملے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوا کرتے تھے. سورہ واقعہ میں بتایا گیا ہے سنت من الاولین کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے چاہنے والے صحابہ کے نام پر وہ پہلے گروہ ہے پہلے کے لوگوں میں، لیکن بعد کے لوگوں نے کچھ چند وسنت من وقلیل من الاخرین، سنت من الاولین پہلا کا گروہ رہے گا، وقلیل من الاخرین اور آخر کے لوگوں میں سے چند لوگ ہوں گے. تو وہ چند لوگ جو بتائے گئے آخر میں یہ ائمہ جو بعد کے ہیں ان کا معاملہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ معروف کرزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کیمیائے سالت میں لکھا ہے. یہ بھی دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ عالم معاملہ میں ائمہ کو بتا دیا گیا ہے. ان کے ساتھ کیا ہوگا معروف کرزی لائے جائے اور حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ. تو آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رس کریں اور فرمائیں گے کہ یا اللہ جنت یہ بتا کہ میں نے جنت کے لیے کب تیری بات کیا، میں تیرے بس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا ہوں. اس وقت فارسی کا ایک شعر شاعر جس سے یاد نہیں آ رہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت آپ کے بغیر یعنی اللہ کے وصف کے بغیر دوزخ ہے، اور اس کے طرف کا ملاوا زہر جو ہے وہ ہمارے لیے شہد سے بہتر ہے اور آب تسلیم و کوثر سے بہتر ہے. اللہ اس کا ہمیشہ ذہن میں اسی بات کو معروف کرزی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر بتایا یہ گیا ہے کہ پھولوں کی چھڑی سے مارا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ. دیکھو اور اچھا لگتا ہے لیکن دنیا میں کیا ہوا، بہن چپکے ہوئے پیٹ کو دیکھتی تھی تو روتی تھی اور کہتی تھی کہ معروف کبھی تو پیٹ بھر کے کھا لیا کر. تو آپ فرماتے کہ بہن زندگی کتنے دن کی ہے، کچھ دن اگر میں اللہ کے خاطر بھوکا رہوں گا تو پھر تو اللہ کے وصف سے مزے لوٹنے ہی ہے. ہمارا حال یہ ہے بابا کہ جو تصوف میں یہ بات ہے کہ کم کھایا جائے، بھوک رکھی جائے، سامنے کھانا ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ہم نے کمایا ہے، ہمارے پیسوں کا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیا کرتے. ان کا بھی ہوتا تو اٹھا کے دے دیا کرتے، ایثار کرتے، غریبوں کے ساتھ خود غریب بن کے رہتے. تو دیکھو رونے کا سامان پیدا کرو، کوشش کرو، نقل کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، کاش میں عمر کے سینے کا ایک بال بنتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں قلبی اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں کاش میں عمر نہ بنتا، انسان نہ بنتا، صدیق کے کلیجے پر رہنے والا ایک بال بن جاتا. سبحان اللہ. اور اس بندے کی عادت یہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی وحالی یا الہی لیس لی خیر العمل، یا اللہ کیسا حال ہوگا میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہے. بتاؤ حضور فرمائے کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، صدیق کا حق قیامت میں اللہ ادا کرے گا. اور آپ کہتے ہیں ایک وحالی یا الہی لیس لی خیر
تنہائی میں رونے کی عادت ڈالی ہے. اور یہ نہیں کہ حضرت کو یہ کرنا تھا اس رات میں بول دیا, یہاں سے جا کے پریکٹیکل کیا کیجیے. ہم اپنی لائف میں پریکٹیکل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ پریکٹیکل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں چھوڑی بھی برابر نہیں, اور جو ہے اس کے اوپر مطمئن, تو خدا کے واسطے ذرا اس معاملے میں. اور پھر ہم جب ایسا کریں گے تو یہ بات کو یہ ہمارے سے بعد کے جو لوگ آنے والے ہیں ان میں منتقل کریں گے. اور اگر ہم نے یہی ڈھیریاں مان رکھی تو وہ روایت کی مجھے تلاش ہے. ایک شخص سے جب سنا, حیرت کی بات یہ کہ صبح پوچھتا ہوں تو کہتا ہے, میں نے کہا بہت کسی موقع سے بتاؤں گا, بہت صحیح, میں خود سیکھتا ہوں شخص نہ کچھ ساتھی ہے, تو انہوں نے روایت سنائی تھی, ایک زمانہ آئے گا بوڑھی بڑی بوڑھیاں اپنی پوتیوں سے نواسوں سے بولے گی, ہمارے باپ دادا کچھ ایسا پڑھتے تھے, اور کلمہ طیبہ کچھ بگڑا ان کی زبان سے نکلے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایسا کرنے کا کہنے کا ان کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے منہ پھیر دیا. دوسری مرتبہ پھر منہ پھیر دیا. تیسری مرتبہ کہا کہ ہاں اللہ کو بخش دے گا. تو پہلے مرتبہ جو منہ پھیرا گیا, دوسرے مرتبہ منہ پھیرا گیا, پتا چلا کہ عذاب میں طویل زمانہ گزرے گا. اس کی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ ہم جب بھیجنے میں گزاریں گے نا تو نئی نسل کو ہم وہ چیز منتقل کریں. ہاں یاد رکھو, وہ نئی نسل کو دینے کا عذاب ہم کو بھگتنا پڑے گا. ہم اپنی نئی نسل کی فکر کریں کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین, تو نے جو کچھ کہلوایا بولا, میری دل کی کیفیت بھی ویسی ہی بنا دی. یا اللہ جو یہ اظہار ہوا ہے وہ اللہ تنہائی میں میری اپنی ذاتی زندگی میں مخلص فرما دی, اور یہی دعا سب کے لیے اور ہر صاحب ایمان کے لیے قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.